اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج میں آپ سے بات کروں گا ماہ رمضان کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ روزے جو ہے وہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض تھے۔ تو لہٰذا ان رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں، اس کا صحت پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ایک روزے کے لیے ترغیب اور جو ہے اس کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ عقل کہیں تسلیم نہ بھی کرے کہ یہ کام جو ہے وہ دین کا، اس کے اندر جسمانی یا روحانی کیا فائدہ ہے، تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور یہ چیز سوچے بغیر ہی اگر انسان اس پر عمل شروع کر دے، تو یقینی بات ہے کہ جو خالق ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہی انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے صحت کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسمانی اور روحانی صحت کا جو یہ روزہ جو ہے یہ بہترین ایک اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہاں، البتہ یہی بات بھی قرآن پاک میں بتا دی گئی ہے کہ جو شخص سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کر سکتا ہے، یعنی اس کے بعد اس گنتی کو دوبارہ پورا کرے۔ جو روزے کا، جو فرض روزے کا، جو رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، اس کا جو ثواب ہے یا اس کی جو فضیلت ہے، وہ باقی عام دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا شرعی عذر ہے تو وہ اس عذر کی وجہ سے یہ گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی کے پاس یہ بعد میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں اس کو توقع نہیں ہے کہ یہ بعد میں بھی اس کو روزہ رکھنے دے گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ جو زیادہ علماء کرام جو ہے نا جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کفارے کے بارے میں، وہ ان سے پوچھ کر رجوع کر کے اس کو اس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی طور پر صحت کو روزے کے جو اثرات ہیں وہ کس طریقے سے صحت پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو سال میں ایک بار رمضان مبارک آتا ہے۔ آدمی کا بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اپنے خدا سے مغفرت کا طلبگار ہونا اس رمضان میں جو ہے نا اس کا موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ اسے مغفرت اور خدا کی خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، اور یہ بات انسان کی نفسیات اور روح پر نہایت مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ عام دنوں میں آدمی جسمانی اور روحانی کثافتوں اور علائشوں سے آلودہ رہتا ہے، اور لمبا عرصے تک ان معاملات میں احتیاط نہ برتی جائے تو اس کے جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جسمانی علائشیں اور روحانی علائشیں، میں نے یہ دو باتیں کی ہیں۔ تو جسمانی علائشوں میں ہم یہ اب بات کریں گے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جز جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے، جس کو ہم نشاستہ دار غذائیں کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارا پروٹینز ہے، جس کو ہم لحمی غذائیں کہتے ہیں، اور تیسری ہمارے لپڈز ہیں، جن کو ہم چربی کہتے ہیں۔ یہ 3 غذاؤں پر مشتمل غذائیں جو ہیں وہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں۔ غذائی مادے یہ جو ہوتے ہیں یہ جسم میں جا کر سادہ عناصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جگر ان کو سادہ عناصر میں تبدیل کرتا ہے، معدہ ہے، باقی سارا باڈی کا جو نظام انہضام ہے ان کو سادہ اجزاء میں تحلیل کر دیتا ہے۔ مثلا کاربوہائیڈریٹس کو سمپل شوگر یعنی شکر میں تبدیل کر دیتا ہے، گلوکوز میں، اور لحمی مادوں میں پروٹین کے ابتدائی عناصر جو ہیں وہ امائنو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور چربی کے مادے بھی عناصر جو سادہ ہوتے ہیں ان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا استعمال انسانی
صحت اور جسمانی محنت کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ غذا لے اور جسم کی ضرورت اتنی نہ ہو تو اضافی غذائی مادے جو ہوتے ہیں وہ پھر سے اپنی ابتدائی شکل میں بدل کر جسم میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے اونٹ اپنی کوہان میں پانی کو جمع کر لیتا ہے اور جب اس کو ضرورت ہو تو وہ پانی دوبارہ جو ہے وہ اس کے کام آ جاتا ہے، جہاں اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو اس وقت اس کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ جو غذا کھا لیتے ہیں وہ اضافی مادے جو ہیں ہم پھر سے ہماری اصل حالت میں دوبارہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے امائنو ایسڈز ہیں تو دوبارہ وہ پروٹین کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور شکر جو ہے وہ گلائکوجن کی شکل میں دوبارہ آ کر جسم میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور چربی والے مادے جو ہوتے ہیں وہ پھر لپڈز بن کر جو ہے نا جسم میں محفوظ ہو جاتے ہیں، جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت موٹا ہو گیا ہے، یا اس میں یہ دیکھیں یہ لپڈز کی گلٹیاں بن گئی ہیں، لائپوما جس کو ہم بولتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جسم کے مختلف اعضاء میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ آدمی جو ہے نا اس کے کولوں میں، اس کے کندھوں میں، اس کے پیٹ پہ، یا یہ چربی جو ہے وہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی کبھی بھوکا رہے اور زیادہ دیر تک غذا نہ لے تو یہی جمع شدہ چیزیں پھر سے سادہ عناصر میں تبدیل ہو کر، تحلیل ہو کر استعمال میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آدمی کو کبھی بھوکا رہنے کی نوبت ہی نہ آئے اور ہمیشہ پیٹ بھرا رہے تو جسم کے سارے ہنگامی نظام یعنی ایمرجنسی میکانزم جو ہیں وہ سوئی ہوئی حالت میں رہتے ہیں، اور ان کے حرکت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور ایک لمبا عرصہ کے بعد جسم میں بہت سی خرابیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو جائے تو شریانوں کے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دماغ کو سپلائی کرنے والی شریانیں متاثر ہوں تو فالج جیسی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور دل کی شریانیں متاثر ہوں تو ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ جیسی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جسمانی علائشوں کا ایک اور ذریعہ انسان کی جنسی بے راہ روی بھی ہے اور جنسی بے اعتدالی بھی ہے، اور آدمی کی جنسی خواہش ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس پر قابو نہ رکھا جائے تو نہ جانے کن وادیوں میں بھٹکا رہے۔ تو جن لوگوں کی شادی کسی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بے اعتدال گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے وہ روزے رکھے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے۔ تو روزے انسان کی اس جذبہ کو قابو میں رکھنے کی ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے۔ اوپر سے خدا کی نگرانی کا تصور بھی آدمی کو نفسیاتی طور پر جانور سے انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور وہ اپنی جنسی بے راہ روی کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی ایسی برائیاں ہیں جن کو سماج اور مذہب کی نگاہ میں معیوب سمجھا جاتا ہے، آدمی ان میں ملوث ہو جائے تو انسان کی جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ روح کو مزمل کر دیتی ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو ان افعال سے دور نہ کرے جو اس کی روح اور نفسیات پر منفی اثرات ڈالتے ہیں تو انسان بلا وجہ ہی اپنے آپ کو ڈسٹرب سا محسوس کرتا ہے۔ اسلام میں روزوں کا نظام انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اور اس میں اثر نو تازگی پیدا کرتا ہے۔ گناہوں کے معاف ہونے اور خدا سے قربت کا احساس آدمی کے نفسیاتی نظام پر بہت ہی مثبت اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان کی انزائٹی، ڈسٹربنس اور دیگر پریشانیاں صحت کے حوالے سے جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر کسی شخص کو ذیابیطس یعنی شوگر کا مرض ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ شوگر کے کیا کیا نقصانات ہیں، شوگر کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہیں، لیکن اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ اس کو دواؤں سے کنٹرول کر رہا ہے یا انسولین سے کنٹرول کر رہا ہے اور دن بھر بھوکا رہنے سے شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے، تو اسے روزہ رکھنے کے لیے اپنے کسی ایماندار یعنی ایمان والے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے اور وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے وہ انسان، لیکن یہ ہے کہ اس کی یا وہ قضا ادا کرے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ایسے افراد کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ
جو ناشتے سے پہلے والی گولی ہے اس کو وہ افطار سے پہلے کھا لے، بس باقی چیز کو وہ جو ہے وہ مینج کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ صحت وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رمضان جیسے عظیم ماہ کے قیمتی روزے چھوڑ دینا انسان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکتوں، عظمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پورے مہینے میں ایمان و اعتقاد کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک میں ہمیں جو لیلۃ القدر ہے اس کو پانے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے، لیلۃ القدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو رکھنے چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں جو افراد روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ بھی سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ اگر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے یا اس میں کوئی معذوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو سحری اور افطاری کا ثواب تو سمیٹنا چاہیے نا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں احترام رمضان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ دار کے سامنے ہم اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان کا احترام کرتے ہوئے سرے عام کھائیں اور پئیں نہ۔ ناظرین، آج چونکہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو بر وقت جو ہے رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ صحت کے حوالے سے بتائیں، اور باقی تو باتیں صحت کے حوالے سے ہماری ہر ویڈیو میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں آپ کی جو کرونک ڈیزیزز ہیں، جو خطرناک بیماریاں ہیں، ان کا کیا علاج ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیل آئیکن جو ہے ہمارا، اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیو آئے اس کی بر وقت جو ہے وہ آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ ایک چیز جو میں آپ کو آخر میں مزید بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کھجور کا استعمال ضرور کریں، نمک کا استعمال ضرور کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شہد کا شربت ضرور پئیں۔ مشروب شہد جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، یعنی شہد کے 2-3 چمچ ڈالیں اور گلاس کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر، اور اس کا ایک شربت بنا کر آپ سحری کے وقت بھی پی سکتے ہیں اور افطاری کے وقت تو ضرور پئیں۔ اس سے یہ ہے کھجور سے جو ہے وہ آپ کو طاقت ملے گی، شہد سے آپ کی وہ تمام جسمانی جو ہیں وہ بیماریاں یا کمزوریاں وہ ہیں وہ دور ہوں گی، اور نمک سے یہ ہے کہ یہ گرمی کے موسم کے روزے ہیں تو گرمی کا نمک جو ہے وہ بہترین توڑ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سکنجوی بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سکنجوی میں کیا ہے، 4 چیزیں آپ ملا کر پئیں تو وہ ایک بہترین مشروب ہے۔ جو بازاری مشروب ہیں ان سے آپ حد الوسع بچنے کی کوشش کریں، اور سکنجوی میں کیا ہے، سکنجوی میں آپ یہ ہے کہ لیموں ڈالیں، نمک ڈالیں اور چینی ڈالیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پسی ہوئی کالی مرچیں ڈالیں۔ ان چیزوں کالی مرچ پسی ہوئی ڈال کے اور یہ اس کو جو ہے نا وہ آپ ٹھنڈے پانی میں گھول کر پئیں۔ یہ بہترین مشروب ہے رمضان المبارک کا۔ یہ آپ کو میں نے 4 چیزیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بالخصوص استعمال کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ اس موسم کے اندر چونکہ یہ لمبے دن کے روزے ہیں، لمبا روزہ ہے اور پھر گرمی کا روزہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جسم کے اندر ظاہر ہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، لو لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے بھوکے پیٹ۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں یعنی سکنجبی اور اس کے علاوہ یہ جو کھجور، شہد کا شربت اور نمک، اس کا تواتر سے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو رمضان مبارک میں یا اس سے ہٹ کر، تو آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری باقی ویڈیوز کے اندر بہت سارے جو ہے نا مسائل کا حل بتایا ہوا بھی ہے۔
بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔